محمد 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 نبينا محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابو لہب کی بیوی اور سجدے میں اجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کا ظلم و ستم جاری تھا. ابو لہب کی بیوی جمیل جس کا نام عروہ تھا اور حرب ابن امیہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈالا کرتی تھی. خاصی بد زبان اور فساد کرنے والی تھی اور فتنے کی آگ بھڑکانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ اس کا شیوا تھا. قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب قرار دیا، یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا. اور قرآن کریم میں آتا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی وہ اور اس کی بیوی شعلے مارتی آگ میں داخل ہوں گے. اور یہ جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی. یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہوگا. دوسری بات یہ کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. اور تیسرا معنی یہ کہ اپنے پیٹھ پر ایندھن لا کر آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی رہتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. کھجور کی چھال کی جو رسی ہوتی ہے اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے، مسد کہا جاتا ہے، اور بھی بٹی ہوئی رسی کو مسد کہا جاتا ہے. تو بہرحال جہنم میں جب یہ داخل ہوگی تو اپنی ان بری حرکتوں کی وجہ سے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو یہ اس کا انجام ہے. جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے اور اس کے شوہر یعنی ابو لہب کی بیوی اور اس کے شوہر ابو لہب کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، یہی جو صورت ہم نے ذکر کی تبت یدا ابی لہب وتب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے. یہ مٹھی بھر پتھر لیے آئی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی. یہ تفسیر کی یہ سیرت کی روایت ہے. تو صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی. تو اس نے سامنے پہنچتے ہوئے سوال کیا کہ ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ اس نے میری حج بدگوئی کی ہے اور بخدا میں اسے پا گئی تو یہ پتھر اس کے چہرے پر دے ماروں گی. اور دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں. پھر اس نے یہ شعر سنایا، مزممن ابینا و دینہ قلینا و امرہ عصینا، کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا اور اس کی بات کو یا اس کے امر کو تسلیم نہیں کیا. تو اس کے بعد وہ چلی گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی. اس بارے میں ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش کی گالیوں اور ان کا برا بھلا کہنا اور ان کی لعنت ملامت اور ان کی لعن طعن کو کیسے دور کیا؟ کیسے اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں؟ مجھے وہ مذمم کہہ کر برا کہتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری 3533 3533. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کر مذمم کہتے اور پھر مذمم کی بد تعریفی کرتے اور مذمم کو برا بھلا کہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ وہ تو مذمم کو کہتے ہیں اور میرا نام تو محمد ہے، اور محمد کو اللہ تعالیٰ نے محمد وہ ہستی ہیں جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. تو یہ ان کا طرز عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ابو لہب یہ ساری حرکتیں کرتا تھا اس کے باوجود کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا اور دیگر پڑوسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے. ایک تفسیر کی ایک سیرت کی روایت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب اور حکم
حکم ابن العاص، عقبہ ابن ابی معیط، عدی ابن حمرا، اس طرح کچھ اور لوگ، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے، اور ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کا بچہ دانی، بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی، اور چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ اسی بارے میں ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، جس میں بڑی وضاحت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریش دشمنی کیا کرتے تھے حالت نماز میں اور اہل مکہ، اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور قریب ہی کچھ قریش کے لوگ بیٹھے تھے، تو عقبہ ابن ابی معیط اونٹ کی اوجھڑی یعنی بچہ دانی لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی اسے برا بھلا کہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ اونٹ کی اوجڑی، اور جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بکری کی بچہ دانی وہ بھی پھینکی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے اور نماز سے روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی تھی، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے نہیں روکے۔ اور آج ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے بہترین سہولیات میسر ہیں، اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس طرح کے تشدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی دھمکیاں دینے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ آپ باوجود رکاوٹوں کے نماز کے لیے ڈٹے رہے، اور ایک طرف ہمارا طرز عمل کے باوجود تمام آسانیوں کے ہم لوگ نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم علیک الملا من قریش، اللہم علیک ابا جہل ابن ہشام و عتبۃ ابن ربیعہ، اور پھر فرمایا و شیبہ ابن ربیعہ، اور وہ عقبہ ابن ابی معیط، و امیہ ابن خلف۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیے، اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل ابن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ ابن خلف یا ابی ابن خلف کو برباد کر۔ تو پھر راوی کہتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے، اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب صحابہ نے اسے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اس کا جوڑ اس کے الگ ہو گئے۔ صحیح بخاری 3185 3185۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کا جو ظلم و ستم تھا اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو ہے اسلام پر ڈٹے رہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادتی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کے لیے بد دعا بھی کی، اور نتیجتاً جو ہے یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب سردار جو ہیں، یہ سب کے سب جو لوگ تھے قریش کے، یہ سب کے سب جو ہے بدر میں کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔